پلیز. بہت شکریہ جناب چیئرمین. حکومتی بینچز سے جو باتیں آ رہی ہیں مجھے بھی عجیب لگا، باقیوں کو بھی عجیب لگا ہوگا کہ یہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنانے کے بجائے جو طے شدہ امور ہے ان کو چھیڑ کے ملک میں ایک نیا بحث جو ہے وہ چھیڑنا چاہتے ہیں. پھر ہر کوئی اٹھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ کوئی قرآنی صحیفہ ہے جو اس میں ترمیم نہیں ہو سکتا. وجہ ہے 73 کا آئین ایک متفقہ آئین تھا، اس میں بھی ترامیم ہوئی ہے. جہاں جب بھی کوئی ضرورت پڑی ہے اس پر پارلیمنٹ نے بیٹھ کر ایک رائے قائم کی ہے اور ترمیمیں ہوئی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ 18ویں ترمیم سے تکلیف کیا ہے آپ لوگوں کو، آپ کی مشکل کیا ہے، اس سے مشکلات کون سی پیدا ہوئی ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو روز اول سے چھوٹے صوبہ خود مختاری کی بات کرتے تھے، سندھ بھی، اور بڑی مشکل سے 2010-11 میں بڑی جدوجہد کے بعد 18ویں ترمیم آئی اور چھوٹے صوبوں کی اشک شوئی ہوئی. ہمارے اسپیچز اس وقت جو تھیں وہ بھی آج ریکارڈ پہ موجود ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ اشک شوئی ہے، صوبوں کو مکمل خود مختاری نہیں ملی. جناب والا، ہمارا تو مطالبہ یہ تھا کہ مرکز کے پاس، وفاق کے پاس صرف 4 محکمے ہونی چاہیے، 4 محکمے ہونی چاہیے، باقی تمام صوبوں کے حوالے کیے جائیں. ایک تو بڑی مشکل سے یہ ہو گیا. ٹھیک ہے، آپ بتائیں کہ 18ویں ترمیم میں کہاں خامی ہے جس کو آپ ترمیم کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے، ہم بھی سمجھیں. دلیل کی دنیا ہے، آئینی طور پہ، اخلاقی طور پہ، ضابطے کے طور پہ آپ ہمیں بتائیں. دوسری بات یہ ہے کہ NFC ایوارڈ، اتنا ظلم ہوا ہمارے ساتھ جناب چیئرمین کہ حال ہی میں جو تشکیل 9 ہوئی تو بلوچستان کا جو ممبر لیا گیا وہ بھی کراچی سے لیا گیا. یعنی یہ اس قسم کی دیدہ دانستہ زیادتیاں، ظلم و جبر کی انتہا. اب یہ اس طرح کی حرکتیں ہوں گی تو کون خاموش رہ سکتا ہے. پھر جناب والا، سندھ جو بہت بڑا ریونیو اور بہت بڑا پیسہ جو ہے وہ وفاق کو دیتا ہے، اب اس NFC ایوارڈ کے ذریعے جو ان کا حصہ ملنا تھا، میں شاید غلط نہ ہوں تو 229 ارب ان کے حصے سے کٹوتی ہوئی ہے. 30 ارب سے زیادہ بلوچستان کے حصے سے کٹوتی ہوئی ہے جو چھوٹا سا صوبہ ہے. اور اسی طرح خیبر پختونخوا اور پنجاب سے ہر صوبے سے ان کے حصے کاٹے گئے ہیں. جناب چیئرمین، میں نہیں سمجھتا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم نے دنیا نہیں دیکھی. 5-6 سال پہلے میں چائنا کے سفر تھا تو ہمارے سفر کا آغاز انہوں نے اورمچی سے کیا. انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارے باقی صوبوں کے نسبت اورمچی جو ہے وہ پسماندہ صوبہ ہے، سنکیانگ. اور اس کے لیے اس سال ہم نے بجٹ میں کوئی 60 ارب ڈالر سے زیادہ پیسے رکھے ہیں تاکہ اس کو بھی دوسرے صوبوں کے برابر لایا جائے. اب بلوچستان پاکستان کا آدھا حصہ ہے، معدنی ذخائر سے اور وسائل و ساحل یہ سارے بلوچستان میں ہیں. بلوچستان غریب کیوں ہے؟ کیوں غریب ہے؟ سونے کے ذخائر، تیل کے ذخائر، گیس کے ذخائر، چاندی کے ذخائر، لوہے اور تانبے کے ذخائر، پھر بھی یہ صوبہ غریب ہے. تو مرکز کا توجہ نہیں. مرکز کی طرف سے توجہ ہوتی
تو میں یہاں کھڑے ہو کے شاید یہ باتیں نہ کرتا. سندھ کے اتنے وسائل اگر وفاق ہڑپ کرتا ہے تو پھر سندھ کا حق نہیں بنتا کہ ان کے دیہاتوں میں، تھر جیسے علاقوں میں، مختلف علاقوں میں، خیبر پختونخوا، ابھی جناب والا یہ کہا گیا ہم سے کہ فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کرو تو فاٹا جو ہے وہ ترقی کے عروج پر جا کے پہنچے گا. ابھی فاٹا والوں سے جا کے پوچھو کہ ان کی کیا حالت ہے. تو اس طرح جناب والا ریاستیں نہیں چلتی. اپنی نالائکی، نااہلی، تھینک یو. ویژن ہونا چاہیے جناب چیئرمین. میں تو بڑا حیران ہوں کہ ایشوز پیدا کرتے ہیں، ایشوز چھیڑتے ہیں تاکہ قوم ان ایشوز میں الجھتی رہے اور ہم حکومت کرتے رہیں. ایسا نہیں ہوگا. ہم آپ کی ہر قدم پر، ہر اس پر کردار پر جو ہے نا نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنے قدم رکھتے جائیں گے، من اندازے قدت راہ میں نشناسم، کہ تمہارے جو قدم اٹھتے ہیں ان قدموں کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارے قدم کس طرف اٹھ رہے ہوتے ہیں. لیکن خدا را جس طرح تم نے ملک کی معیشت کو دیوالیہ بنا دیا ہے، اقتصاد کو تباہ کر دیا ہے، آج آپ نے گروتھ زیرو شو کیا ہے. ڈوب مرنے کا مقام ہے جناب چیئرمین، تھینک یو. ڈوب مرنے کا مقام ہے. یہ ان کا کردار ہے. اور کہتے ہیں جی NFC ایوارڈ یہ کوئی پرانی صحیفہ ہے، یہ جو 18ویں ترمیم ہے یہ کوئی پرانی صحیفہ ہے. ترمیم بابا اپنا کردار تو ٹھیک کرو، اپنا اعمال تو ٹھیک کرو. آپ نے وعدہ کیا تھا قوم سے کہ 1 کروڑ ملازمتیں دیں گے. ادھر تو جاؤ، کم از کم تھوڑا سا وہ مسئلہ تو حل کرو. 50 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دینے کا وعدہ کیا تھا. ادھر ذرا جاؤ، ادھر ذرا توجہ کرو. آپ نے کہا تھا کہ ڈالر کو 60 روپے تک لے آئیں گے، ڈالر آج 170 تک پہنچا ہے. ادھر توجہ دے دو خدا کے بندے. آپ نے کہا تھا کہ ہم ملک کو اتنا ترقی دیں گے، میگا پروجیکٹ لے کر آئیں گے کہ باہر سے لوگ آ کے یہاں نوکریاں کریں گے. جو تم نے وعدے کیے تھے قوم سے، ان وعدوں کو ایفا کرنے کے لیے بھی کوئی سوچا ہے؟ جی ٹھیک ہے. کوئی قدم اٹھایا ہے؟ یا یہ ہے کہ بس آئین میں ترمیم کرو، 18ویں ترمیم کو ختم کرو، یہ کرو وہ کرو؟ ہاں، ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ NFC ایوارڈ اگر وفاق کوئی ایسی مجبوری ہے جو پس پردہ ہمیں پتا ہے کہ وہ مجبوری کیا ہے، تو پھر بیٹھیں. سیاسی قیادت، قومی قیادت، پارلیمنٹ بیٹھیں اور جو لوگ ان کے نمائندے بن کے یہاں بات کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھائیں، بتائیں کہ یہ ملک کی ضرورت ہے، یہ قوم کی ضرورت ہے. اس بنیاد پر کچھ نرمی ہونی چاہیے. لیکن پہلے اپنی بات تو سمجھائیں ہمیں. بات جہاں سے آئی ہے اس کو وہ کرتے نہیں ہیں. اپنے پاس کوئی ایسی وجہ یا کوئی دلیل نہیں ہے جس کی بنیاد پر وہ ہمیں سمجھا سکیں یا قائل کر سکیں. تو جناب چیئرمین، میں نہیں سمجھتا کہ جو ملک جس طرح چل رہا ہے، جس طرح یہ ملک کو چلا رہے ہیں، یہ کوئی کامیابی کی طرف ہم جا رہے ہیں. اب حکومت کا بھی آپ دیکھیں کہ کیا پوزیشن بنی ہے. ہوا میں کھڑی ہے، یقین جانیے. بڑی مہربانی. نہ کوئی پالیسی ہے، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی کام ہے، نہ کوئی نوکریاں ہیں، نہ کوئی گھر ہے. ویرانی اور تباہی کی طرف جا رہا ہے. بہت شکریہ.